الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البریہ. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا. قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، معزز و مکرم بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اصل مہمان تو ہمارے حضرت مفتی محبوب صاحب ہیں، اور انہی سے ہمیں اصل استفادہ بھی کرنا ہے. تاہم ان کے حکم اور وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے پیش نظر کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائیں رب تبارک و تعالی کچھ مفید اور کارآمد باتیں کہنے سننے کی اور ان کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، رب تبارک و تعالی نے ہمیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک ایمان اور دوسری دین. ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کی کامیابی کا دار و مدار اس ایمان اور دین پر ہے. اگر ہمارے پاس دین اور ایمان ہے اور اسی کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی رب تبارک و تعالی ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ابھی جو مجھے بات کرنا ہے وہ بطور خاص دین کے بارے میں ہے. آج کل دین کے سمجھنے کے سلسلے میں مختلف لوگوں نے اپنی مختلف رائے قائم کر رکھی ہے. بعض لوگ اپنا شوق پورا کرنے کو دین سمجھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ معمولات بنا لیے ہیں
اور انہی معمولات پر عمل کرنے کو دین سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ عادتیں اختیار کر رکھی ہیں، انہی عادتوں کے مطابق عمل کرنے کو وہ دین سمجھتے ہیں، جبکہ آج کل کا ایک بڑا طبقہ دین کو اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھتا ہے۔ دین کے جو احکام ہیں ان احکام کو اپنی عقل کے ترازو میں تولتا ہے۔ اگر دین کا کوئی حکم ان کی عقل کے مطابق نکل آیا، ان کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں یہ میرے لیے برابر ہیں، تو وہ اس کو دین سمجھے گا اور دین سمجھ کر اس پر عمل کرے گا۔ اور اگر وہ کوئی حکم اپنی عقل کے مطابق نہیں پاتا ہے، کوئی حکم اس کی عقل کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ اس کو دین نہیں سمجھتا ہے، دین کا حصہ نہیں سمجھتا ہے، نہ وہ خود اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ اس لیے دین کی حقیقت کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم قرآن اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں گے تو ہمیں بالکل واضح طور پر اور صاف انداز میں یہ بات ملے گی کہ دین کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین تو نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ دین نام ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنے کا۔ دین نام ہے تسلیم و رضا کا۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنے معمولات پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنی عادتیں پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنے شوق کو، اپنے معمولات کو، اپنی عادتوں کو قرآن اور احادیث کے فرامین کے مطابق کر کے پورا کرنے کا نام دین ہے۔ ابھی پچھلے مہینے دو اہم عبادتیں ہم نے انجام دی، ایک قربانی کی عبادت اور ایک حج کی عبادت۔ ان دونوں عبادتوں کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالی ہمیں یہی دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، کسی خاص جگہ میں عمل کرنے کا نام دین نہیں۔ کسی عمل میں اگر کوئی فضیلت آتی ہے، کسی جگہ میں اگر کوئی فضیلت آتی ہے، کسی حکم میں اگر کوئی فضیلت آتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں رہے گا تو نہ اس عمل میں کوئی فضیلت آئے گی، نہ اس جگہ میں کوئی فضیلت آئے گی، نہ اس وقت میں کوئی فضیلت باقی رہے گی۔ حجاج کرام حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، مسجد حرام میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، حکم آتا ہے مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا چلے جاؤ۔ اب جب مسجد حرام میں تھے، ایک نماز ادا کر رہے تھے،
1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا۔ طواف کر رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا ثواب عطا کیا جا رہا تھا۔ دوسری عبادتیں انجام دے رہے تھے، کتنا ثواب عطا کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ آتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، اب مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا کے اندر چلے جاؤ۔ مینا کے اندر جا کر وہاں پر چند نمازیں ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی دوسرا کام انجام نہیں دینا ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ اگر مسجد حرام میں رہو گے تو 1 نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، طواف کرو گے اس کا ثواب ملے گا، مطاف میں جاؤ گے اس کا ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگو گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اگر مینا میں چلے جاؤ گے یہ ساری عبادتیں چھوٹ جائے گی، یہ ساری عبادتیں تم سے دور ہو جائے گی۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ آیا جب مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا چلے جاؤ، تو اگر اب مینا کے اندر وہ مقام نہیں، مینا کے اندر وہ کعبہ نہیں، مینا کے اندر وہ طواف نہیں، مینا کے اندر وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں نہیں، لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ اجر و ثواب اب مسجد حرام کے اندر رہ کر نہیں مل سکتا۔ اگر اس کے باوجود کوئی مسجد حرام میں رہ کر یہ کہتا ہے کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ میں 1 نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کروں، اس لیے میں تو مسجد حرام میں رہ جاؤں گا، آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے، آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں نہ اس کو مسجد حرام میں رہ کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، بلکہ اس کے حج کے ارکان بھی ناتمام اور ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب حکم آیا تھا رب تبارک و تعالیٰ کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا چلے جاؤ، تو مسجد حرام میں 8 ذی الحجہ سے پہلے جو فضیلت تھی وہ فضیلت اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے تھی۔ اب اللہ کا حکم نہیں رہا، اب وہ فضیلت اس وقت میں نہیں رہی۔ بس اسی بات کو رب تبارک و تعالیٰ قربانی کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھی، اگر کوئی فضیلت ہے، کوئی فضیلت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں اور اس کی اتباع میں ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں آسان انداز میں کہا جائے تو وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ کسی بھی عمل کے وقت انسان یہ دیکھے، یہ سوچے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے اور اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے مجھے کیا تعلیم دی ہے، اگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ دین ہے۔ میری مرضی یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت میں یہ عمل کروں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنے کا نام دین ہے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام دین نہیں۔ وقت کے تقاضے کو دیکھو اور وقت کے تقاضے کو دیکھ کر اس پر عمل کرو، اس کا نام دین ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیتا ہے، یہ تہیہ اور ارادہ کر لیتا ہے کہ آج سے میں تہجد پابندی سے پڑھوں گا، آج سے میں اتنے پاروں کی تلاوت کروں گا، آج سے میں اتنی تسبیحات پڑھوں گا۔ ایک دن گزر گیا، اس نے عمل کیا، دوسرے دن گزر گیا، اس نے عمل کیا، تیسرا دن گزرا، اس نے عمل کیا۔ چند روز کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کی تیمارداری کے لیے جانا
جانا ہے، اس کی دوائی دارو کے لیے جانا ہے، اس کی خدمت میں رہنا ہے، جس کی وجہ سے اب تہجد کا وقت اس کی خدمت میں جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت اس کی خدمت میں جا رہا ہے، تسبیحات پوری کرنے کا وقت اس کی خدمت میں جا رہا ہے۔ اب اگر وہ یہ چاہے اور یہ کہے کہ نہیں میں تو خدمت نہیں کروں گا، میں تو تہجد ہی پڑھوں گا، میں تو خدمت میں نہیں کروں، میں خدمت میں نہیں جاؤں گا، میں اس کو ہسپتال نہیں لے جاؤں گا، میں اس کا علاج نہیں کراؤں گا، میں تو قرآن کی تلاوت کروں گا، میں تو اپنے معمولات کو پورا کروں گا، میں تو اپنی تسبیحات پڑھوں گا، ڈاکٹر محمد عبدالحی فرماتے ہیں اس کا نام دین نہیں ہے، دین یہ ہے کہ وہ اپنے ان معمولات کو چھوڑ کر اپنے بیمار کی خدمت کے لیے چلا جائے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ہیں، ایک اچھی بہترین مثال دے کر اسی بات کو واضح کرتے ہیں، ایک آدمی آبادی سے دور ویرانے میں رہنے کے لیے چلا گیا، اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہ رہا ہے، جنگل و بیابان ہے، آبادی سے دور ہے، کوئی ساتھ رہنے والا نہیں ہے، قریب میں بھی کوئی آدمی رہنے والا نہیں ہے، بس اکیلا وہ جنگل و بیابان میں رہتا ہے۔ اب نماز کا وقت آیا اور اس کا یہ جی چاہا کہ میں دور بستی کے اندر جا کر جماعت سے نماز ادا کروں، میرا شوق یہ ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں دور بستی میں جا کر جماعت سے نماز ادا کروں۔ یہاں پر بیوی کہہ رہی ہے جنگل و بیابان کا معاملہ ہے، اگر تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے میری عزت کا خطرہ ہے، میری جان کا خطرہ ہے، میری عزت اور جان پر آ بنے گی، ایسے وقت میں تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن میاں صاحب کو شوق ہے کہ نہیں مجھے تو اس وقت بھی جماعت سے ہی نماز ادا کرنا ہے۔ اگر وہ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین کا تقاضا فی الحال یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے لیے اطمینان کا سامان بنو۔ دین بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اپنے کچھ شوق پورا کرنے کو دین سمجھ لیا ہے، ہم نے کچھ اپنے معمولات پورا کرنے کو دین سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنی کچھ عادتیں پورا کرنے کو دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، دین تو اللہ و رسول کی اتباع کا نام ہے۔ ایک بڑی جامع مثال کے ذریعے اور میں بات کو واضح کروں، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، ہم سب نے نام سنا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ مقام کرن کے اندر موجود ہیں۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ان کو علم ہو جاتا ہے، ایمان تو غائبانہ لے آتے ہیں، لیکن حضور کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا ہے، آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ معلوم کیا گیا وہاں پر کون ہے، کہا ایک بوڑھی ماں ہے اور اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان جاتا ہے میری ملاقات کی ضرورت نہیں، میرے دیدار کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی خدمت کے اندر رہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کون مسلمان ایسا ہوگا جس کو حضور کا دیدار پسند نہ ہو؟ کون مسلمان ایسا چاہے گا کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو نہ ہو؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ بعض تم وظیفے لینے کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر خواب میں بھی زیارت ہو جاتی ہے تو پھولے نہیں سمجھتے کہ مجھے تو حضور کا دیدار ہو گیا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضور موجود ہیں، ملاقات ممکن ہے، دیدار ہو سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، اے اویس میرے دیدار کے لیے نہیں آنا ہے، میری ملاقات کے لیے نہیں آنا ہے، اپنی ماں کی خدمت میں رہو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حضرات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا، جو صحابی کہلاتے ہیں، وہ قرن میں جاتے ہیں اور حضرت اویس قرنی سے دعائیں کرواتے ہیں۔
بلکہ یہاں تک لکھا ہے روایتوں کے اندر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، یہاں پر مدینہ المنورہ میں قرن سے ایک آدمی آئے گا اویس نامی، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو اپنے لیے ان سے دعائیں کروانا۔ دیکھیں کیا مقام میرا حضرت اویس قرنی۔ اگر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ سوچ لیتے کہ نہیں حضور موجود ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تو حضور کی زیارت کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی ملاقات کروں، میری والدہ بیمار ہے تو رہیں، ان کی خدمت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو بس شوق ہے حضور کے دیدار کا۔ اگر وہ یہ سوچ کر دیدار کے لیے چلے جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہ کرتے تو یقیناً ان کو یہ بڑا مقام نہ ملتا۔ معلوم ہوا نام ہے اتباع کا، نام ہے اطاعت کا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قرار رضی اللہ تعالیٰ شعب الایمان میں ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے جو وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، وہ وضو کا پانی کسی کے ہاتھ میں گرتا تھا تو وہ اس پانی کو لے کر اپنے چہرے کے اوپر مل لیتا تھا، جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ جس کو ملا ہے اس کے ہاتھ کو مل لیتا تھا اور اس کے ساتھ رگڑ لیتا تھا۔ اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر پوچھا، اے میرے صحابہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وضو کا پانی لینے کے لیے تم ایک دوسرے کے اوپر کیوں گر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں، آپ سے محبت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بزرگوں ہر ایک کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا حق ہے ہم پر، آپ سے محبت بھی ہونی چاہیے، آپ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ جن کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اگر آقا کے ہم پر یہ احسان نہ ہوتے تو شاید ہم ایمان والے بھی نہ ہوتے۔ یہ جو دین اور ایمان کی جو بڑی عظیم نعمتیں ملی ہیں، یہ بھی ہم پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بس آپ سے محبت ہے، تو آپ کی اس محبت کے بدلے ہی ہم بس یہ وضو کا پانی لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس طریقے سے وضو کا پانی لے رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا جواب تھا اور یہی حقیقت تھی کہ محبت میں لے رہے تھے۔ اگر ہم آج کل اس کو تعبیر کریں تو ہم اس کو شوق سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ وضو کے پانی کی برکت حاصل کرنے کا شوق تھا، جیسا کہ آج کل بہت ساری چیزوں کا شوق ہوتا ہے، مہنگی مہنگی چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ قربانی کے موقع سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا آ گیا تو اس کو 1 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں خریدنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ شوق کے مارے خریدتے ہیں، تو اس کو بھی اگر شوق کہے جائے آج کے زمانے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام یہ شوق کے مارے نہیں کر رہے تھے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کس طریقے سے تربیت فرما رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو تمہارے لیے 3 کام کرنا لازم ہے، تمہارے لیے 3 کام کرنا ضروری ہے۔
تم 3 کام کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کو عمل کی طرف موڑ رہے ہیں، اس جذبے کو اطاعت کی طرف موڑ رہے ہیں، اس شوق اور محبت کو عمل کی طرف موڑ رہے ہیں کہ اگر تمہیں محبت ہی ہے تو محبت میں تو یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کو پوری کر دینا، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 عمل کرو گے، یہ 3 عمل کرنے کی وجہ سے تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ یہی اعمال صالحہ ہے، اور اسی اعمال صالحہ کو دین کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو دین والے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، وہ مخلوق میں پائے جانے والوں میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کا نام دین ہے، اطاعت کا نام دین ہے۔ رب تبارک و تعالی کہیں سنے باتوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔